یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کے حوالے سے. اچھا عاشورہ جو ہے عشر 10ویں سے نکلا ہے، اس کا مطلب یعنی اس کا کوئی اور پس منظر نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ محرم الحرام کا 10واں دن عاشورہ. جی عاشورہ 10واں دن نا. تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے یہ امید اور یقین ہے کہ اس دن کے روزہ رکھنے پر اللہ 1 سال گزشتہ گناہوں کا معاف کر دے گا. یعنی 1 سال میں جو گناہ ہو چکے ہیں ان کو اللہ پاک معاف کر دے گا. جبکہ عرفہ کے بارے میں یہ آیا تھا کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور مکی میں بھی روزہ رکھتے تھے یوم عاشورہ کا، صحابہ بھی رکھتے تھے، دور مدنی میں بھی رکھتے تھے. دور مدنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت اسی تاریخ کو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگ اس تاریخ کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو اس کے بارے میں یہودیوں نے یہ بتایا کہ اس تاریخ کو 10 محرم کو فرعون غرق ہوا تھا اور فرعون کے ظلم سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، لہٰذا اس خوشی پر شکرانے کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، لہٰذا ہم ان کی اتباع میں یہ روزہ رکھتے ہیں اور یہ ہمارے لیے عید اور خوشی کا دن ہے. تو اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے دوست ہیں، قریب ہیں، اور تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ پیغمبر ہے تو میں بھی پیغمبر ہوں، لہٰذا میں بھی روزہ رکھوں گا. لہٰذا آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کو حکم دیا کہ اس تاریخ کو روزہ رکھو. پھر آگے جا کر کے دوسری روایت ہے، اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ حضرت اس تاریخ کو تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئندہ سال تو روزہ رکھوں گا لیکن ان کی مخالفت کروں گا. ٹھیک ہے، وہ اس طرح مخالفت ہوگی کہ 9 10 یا 10 11 2 دن رکھے جائیں گے، 2 دن روزے رکھے جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آنے سے قبل دنیا سے رخصت ہو گئے. پھر اس کے بعد صحابہ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ وہ 9 10 یا 10 11 کو روزہ رکھتے تھے اور یہ ایک ترتیب مسلمانوں میں چلی آ رہی ہے. یہاں پر میں اسی لیے عاشورہ کے 2 روزے جو ہے کہے جاتے ہیں. جی اچھا، یہاں پر میں اس کی تھوڑی سی اور تفصیل بیان کر دوں. وہ یہ ہے کہ محدثین نے بیان کیا ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ کا روزہ صحابہ باقاعدہ رکھتے تھے. لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے، 2 ہجری میں تو روزے فرض ہو گئے، لہٰذا مکہ مدینہ میں 1 یا 1.5 سال سمجھ لیجئے رہے ہوں گے کہ اس کے بعد روزے کا حکم آ گیا. تو اس میں اگر محرم آیا بھی ہوگا تو 2 مرتبہ آیا ہوگا، یعنی پہلے سال اور دوسرے سال آیا ہوگا. تو ان 2 سال میں گویا کہ فرض کے طور پر بعض محدثین کی رائے کے مطابق فرض کے طور پہ روزہ رکھا ہے محرم کا، اور بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ فرض کے طور پہ تو نہیں رکھا لیکن تاکید اس کی زیادہ تھی. لیکن جب سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہو گیا رمضان کا، باقاعدہ تو پورا مہینہ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی تھی کہ جس کا مرضی ہو روزہ رکھے اور جس کی مرضی ہو روزہ نہ رکھے، لیکن اجر اس کا یہ ہے کہ 1 سال گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ بات سمجھ لیجئے. اس کے بعد یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو 10 تاریخ کا روزہ ہے اور اس کی جو اہمیت ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی نہیں ہے بلکہ اس کی اہمیت اس سے پہلے بھی پیچھے. جی جیسے موسیٰ علیہ السلام والی بات بتائی. ہاں، موسیٰ علیہ السلام کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، اور قریش بھی اس کا اہتمام کرتے تھے. اس تاریخ کے روزے کا قریش بھی اہتمام کرتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ جو 4 مہینے کے جو حرمت والے ہیں، یہ 4 مہینے کی حرمت اس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، تو قرآن خود واضح کر رہا ہے کہ 4 مہینوں کی حرمت روز ازل سے ہے اور اس پر عمل درآمد جو ہے قیامت تک چلے گا. اور ابتدا کب ہوئی؟ جب آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کو شریعت دی گئی ہے تو ان کو بتا دیا گیا کہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، لہٰذا اس کا احترام کرو گے.
تو ہر دور میں اس کا احترام چلا آ رہا تھا.